سعودی عرب اور ایران نے اسی ماہ اپنے شدید نظریاتی اختلافات کے باوجود چین کی ثالثی کے بعد اپنے دو طرفہ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا۔ عالمی منظرنامے پر اس بڑی پیش رفت کو تجزیہ کار مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ دنیا کی سیاست میں نئی سیاسی صف بندیوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہے اور اس سے کس حد تک چین خطے میں ایک امن بحال کرنے والے ملک کے طور پر سامنے آیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر ظفر جسپال سے، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور اسلام آباد سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جسپال، ایران اور سعودی تعلقات کے حوالے سے پاکستان کو ہمیشہ تعلقات میں ایک توازن رکھنے کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اب پاکستان کے لیے باہمی تعلقات قائم کرنے میں مشکلات کم ہوں گی؟ دیکھیں، آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ جب بھی وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے تو پورے گلف میں ٹینشن ہوتی ہے اور پاکستان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کا کانفلکٹ جو ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پہ پڑے، کیونکہ دونوں ملکوں کے اندر پاکستانی عوام میں کافی حد تک ایک جذباتی لگاؤ ہے، ایک شیعہ کمیونٹی اور دوسری طرف اس طرح کا جب ایگریمنٹ ہوا، اگر آپ دیکھیں کہ 2016 سے لے کے ابھی تک ان کی ٹینشن تھی، تو اس ٹینشن کو میٹیگیٹ یا کم کرنے میں پاکستان نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا، مگر پاکستان اس طرح کامیاب نہیں ہو سکا جس طرح چائنا ہوا۔ تو نیچرلی اب جب ڈپلومیٹک ان کے ریلیشنز بحال ہو رہے ہیں اور ابھی جو خبروں میں آ رہا ہے کہ جی کہ جو سعودی عرب کے کنگ ہے، بادشاہ نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، پریزیڈنٹ کو وہاں کے انوائٹ کیا ہے، اس کا وزٹ بھی شیڈول ہو رہا ہے ریاض میں، تو اس سے کافی فرق پڑے گا۔ تو نیچرلی یہ پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے خوش آئند ہے کہ دو بڑی پاورز جو ریجن کی ہیں اور جن کی لڑائی کی وجہ سے وہاں پہ پراکسی وارز بھی چل رہی ہیں یا ان کی ٹینشن کی وجہ سے ان میں اب کمی آئے گی اور خطے میں ایک امن آئے گا۔ تو چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مفاہمت کروائی ہے اور جو کردار ادا کیا ہے، وہ روس یوکرین جنگ میں بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ان دونوں کے پیچھے چین کا ایک کامن گول ہے، اور ہے کیا یہ کامن گول؟ کیا ہو سکتا ہے؟ فائنینشل انٹرسٹ؟ دیکھیے کیا، اس وقت اگر ہم چائنا کی پالیسیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یا ان کی اسپیچز دیکھیں، ان کا کامن گول ہے کہ وہ اکنامک مارکیٹ سیکیور کرے اور پیسفلی سیکیور کرے۔ ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے اندر یہی ہے کہ انویسٹمنٹ، انفراسٹرکچر اور ٹریڈ کو پروموٹ کرنا۔ اور اگر ان کا یہ یوکرین بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، یورپ اٹسیلف ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ویسٹ ایشیا، تو جب اس طرح کے وہاں خطوں میں امن ہوگا اور انٹرڈیپینڈنسی اکنامکلی بڑھے گی، تو وہ چائنا سمٹیک اس کے BRI کے انیشیٹو کے یہ بہت خوش آئند ہے۔ اگر وہاں پہ کانفلکٹ ہوگا تو نیچرلی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپورچونیٹیز کم ہوگی اور چائنا کی وہاں پہ مارکیٹ اسکویز کرے گی، لہٰذا اسی لیے اس نے یہاں بھی کوشش کر رہا ہے۔ اور ویسٹ ایشیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ مینا میں اور مختلف کنٹریز میں اس نے کافی انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور مزید کرنے کیا، مگر یوکرین میں کمی کی وجہ سے اگر وار وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو رشیا بھی چائنا کا ایک بہت بڑا بائر ہے مختلف چیزوں میں، اور خاص طور پہ جو سینٹرل ایشین ٹیئر ہے BRI کا، اس کو فردر تقویت ملے گی، تو جی۔ لہٰذا چائنا کوشش کرے گا کہ کانفلکٹ کم ہو اور امن ہو اور ملکوں کے درمیان آپس میں ہمآہنگی ہو، کیونکہ اس کے وہ BRI پروجیکٹ کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اکنامکس کے ساتھ دیکھیں تو چائنا نے ایک اب اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے، جب پولیٹیکل پاور کہ وہ ایک رائزنگ پاور ہے، یا ایک اس کا بھی ایک رول ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ ایز اے پیس بلڈر، جس طرح پہلے امریکنز کرتے تھے، ڈاکٹر تو اب یہ جسپال، if رول I may add one more thing to this، اسی سے ریلیٹڈ ہے، امریکہ اور چین کے درمیان ایک پاور گیم جو چل رہی ہے، چین کا جس طرح سے خطے میں اور دنیا میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور اس کا خطے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کو نیرو ڈاؤن کر سکیں اس لحاظ سے تو؟ دیکھیں اس میں اگر جو امریکہ اور چائنا کے جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے بڑھ رہا ہے کہ جو اینالسٹ ہے یا نظر آ رہا ہے کہ ایک نیو فارمیٹ آف کولڈ وار شروع ہو۔ اگر یہ پریویس کولڈ وار کے ریپلیکا ہوتے ہیں، اور جس طرح امریکن سینکشنز لگا رہے ہیں یا چائنا کا بھی جو ریئیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے assertiveness، اس میں نیچرلی یہ ٹینشن بڑھے گی۔ اس ٹینشن سے جو اسٹیٹ لائک پاکستان ہے، جس کے دونوں ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ریلیشنز ہے، اس کے لیے بہت چیلنجز آ جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم کسی بلاک میں نہیں جائیں گے، مگر یہ بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے کہ کس طریقے سے وہ مینٹین کرے۔ ہاں، ڈپلومیٹک سکلز کے تحت آپ مختلف بائیلیٹرزم کو فالو کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ولنریبلٹی ہے اور آلریڈی ڈپینڈنسی جو ویسٹ پہ ہے، اس کے حساب سے پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا، مگر ساتھ پاکستان جو ہے چائنا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنز کارڈیل رکھنا چاہتا ہے CPEC کی وجہ سے اور اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی وجہ سے، تو لہٰذا یہ ایک
चैलेंज है पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तानी जैसे-जैसे पॉलिसी मेकर्स के अमेरिका लिए ये एक बड़ा ये चैलेंज प्रॉब्लम रहेगा। डॉक्टर जसपाल, आपके ख्याल में बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का और इस हवाले से अपना तज्जिया देने का।